ایک چھوٹی سی سٹوری، بچے سٹوری بڑے شوق سے سنتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ تو لمبی کہانی ہے، میں کو چھوٹی کر کے سناتا ہوں، یہ بچے بڑے غور سے سنیں، ہمارے بچے بڑے غور سے سنیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کا حکم دیا کہ جنگ پہ جانا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جس وقت جنگ پہ جانا ہوتا ہے تو گھر سے دور جانا ہوتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کے جانا ہوتا ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، سفر بھی کرنا ہوتا تھا۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 2 سواریاں خریدی جنگ کے لیے، حضور نے سب کو اعلان فرمایا تھا۔ کہتے ہیں ہوا یوں کہ جب حضور علیہ السلام تیاری کرتے رہے تو میں تیاری نہ کر سکا، اور وہ دن قریب آ گیا جس دن حضور علیہ السلام نے کوچ کر جانا تھا۔ آقا علیہ السلام آپ کا قافلہ چلا گیا اور میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکا۔ میں نے کہا چلو کل چلا جاؤں گا، دوسرا دن آیا، پھر میں نے کہا کل پرسوں چلا جاؤں گا۔ 3-4 دن گزرے، یہاں تک کہ سستی میری ایسی کہ قافلہ بہت دور تک نکل گیا۔ وہاں جس وقت قافلہ پہنچا تو راستے میں میرا حضور علیہ السلام نے نہیں پوچھا، لیکن جس وقت وہاں پہنچے تو سب بیٹھے حضور علیہ السلام کے پاس تبوک کے موقع پر، تو آقا علیہ السلام نے سب کو دیکھا تو کہنے لگے کعب کہاں ہے؟ محبت تو تھی نا، پیار تو تھا حضور علیہ السلام کو حضرت کعب سے، حالانکہ 80 سے زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، حضور نے صرف کعب کا پوچھا۔ آقا علیہ السلام کو پتا تھا کام کا بندہ کون سا ہے، مصطفیٰ کو پتا تھا کہ سچا بندہ کون سا ہے، مصطفیٰ کو پتا تھا میرے ساتھ عشق کرنے والا کون سا ہے، مصطفیٰ کو پتا تھا خدا کے حضور اخلاص سے عبادت کرنے والا کون ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے پوچھا تو وہاں پر ایک بندے نے بتایا او جی اس کے پاس تو اب دولت آ گئی ہے، پیسے آ گئے ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، وہ نہیں آیا۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک اور بندہ اٹھا، اس نے کہا خبردار آپ نے غلط بات کہی ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کا حضور وہ تکبر بھی نہیں کرتا، وہ غرور بھی نہیں کرتا، ہم نے تو اس کے اچھا تجربہ دیکھا ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب واپس آئے نا تو میرے دل میں نا ایک عجیب پریشانی، میں نے کہا یار اب میں کیا بہانہ بناؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں بازاروں میں نکلتا تھا نا تو سب مرد لوگ نہیں تھے، جنگ پہ گئے ہوئے تھے، وہی لوگ تھے جو منافق تھے، وہی لوگ تھے جو بیمار تھے، وہی لوگ تھے جو بوڑھے تھے۔ میں صحیح کڑیل نوجوان تھا، تگڑا تھا، بہترین، اور جب میں باہر نکلا لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بھی نہیں گیا، بڑا عاشق بنتا تھا، یہ بھی نہیں گیا۔ کہتے ہیں کرتے کرتے حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے اور مسجد میں آ کے آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ نے تشریف فرما ہو کے پوچھا، جو پیچھے رہنے والے بندے تھے نا وہ آنا شروع ہوئے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میرا یہ کام تھا، جھوٹا بہانہ بنایا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے تجھے میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ دوسرا بندہ آیا، سب لوگوں نے جھوٹ بولا، حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقین ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ٹھیک ہے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد، آپ بھی اللہ کے سپرد، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی توبہ۔ کہتے ہیں جب میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تو بھی بہانہ بنا لے، لیکن جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میرے دل سے سارے خیالات ختم ہو گئے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں کہا کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں۔ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو حضور علیہ السلام نے ناراض طریقے سے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور کہنے لگے کہاں تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے سامنے کوئی دنیا دار بیٹھا ہوتا تو میں اس کے سامنے جھوٹی بات کہہ دیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں اس شخص کے سامنے بیٹھا ہوں جس شخص کو اللہ نے نبی برحق بنا کے بھیجا، جس بندے کو اللہ ہر روز وحی کے ذریعے خبردار کرتا ہے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ کو ناراض نہ کر دے، میں بات سچی کروں گا، میرا کوئی کسی قسم کا کوئی عذر نہیں تھا، میں صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ آقا علیہ السلام، ایک 2 بندے اور بھی تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 3 بندے ہیں یہ اللہ کے حوالے ہیں، اللہ ان کا فیصلہ کرے۔ اچھا آگے بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ کہتے ہیں ہم اٹھ گئے، اس کے بعد یہ تینوں جو تھے نا ان سے جناب سارے مسلمانوں نے بولنا شروع، حضور نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، انہوں نے سچ کہا تھا، حضور نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے جب تک ان کا فیصلہ رب کائنات خود نہیں نازل فرما دے۔
کہتے ہیں کہ ہم دن کو بازار میں جاتا، باقی دونوں جو تھے ساتھی وہ تو گھروں میں بیٹھ گئے، کہتے ہیں میں نماز مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا اور میں بازاروں میں بھی جاتا، لیکن میرے ساتھ کوئی بات نہ کرتا، میں سلام کرتا کوئی جواب ہی نہ دیتا۔ سب حضور علیہ السلام کے آرڈر کے پابند تھے، انہیں پتہ تھا کہ حضور نے منع کیا، بس ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ کہتے ہیں 40 راتیں گزری، ہر روز دل میں عجیب خیال آتے شاید ہم مر جائیں، تو اسی حالت میں مر جائیں تو پتہ نہیں اللہ بھی راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا، حضور بھی ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہے، مسلمان بھی ناراض ہے، پوری کائنات ہی تنگ ہوگی۔ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ غسان کے بادشاہ کا خط مجھے آیا، وہ لکھتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تیرے قائد نے، تیرے صاحب نے تجھے سخت سزا دی ہے اور وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے، میں تجھے کہتا ہوں تو میرے پاس آ جا، تجھے پیسے بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، مرتبہ بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، میرے پاس آ جا۔ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا میں دولت کی خاطر مصطفیٰ کے قدم چھوڑ دوں، میں پیسوں کی خاطر حضور علیہ السلام کا دربار چھوڑ دوں؟ کہتے ہیں وہ خط اٹھا کے میں نے تندور میں ڈال دیا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا، لیکن نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب والے نبی کے قدموں سے کبھی بھی دور نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو جب بچانا ہوتا ہے تو اللہ یوں بچاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل تھا بھائی، بڑا مشکل تھا۔ اس نے کہا میں بادشاہ کسی کو خط لکھو کہ میں تجھے اپنا مقرر خاص بناتا ہوں، کہتے ہیں میں نے خط تندور میں ڈال دیا۔ المختصر کہتے ہیں ایک دن تنگ ہوا، اتنا تنگ ہوا بھائی، آپ کرونا کے دنوں میں کتنے تنگ ہوتے تھے، ٹینشن ہوتی تھی نا، لاک ڈاؤن تھا، میں بھی تنگ ہوتا تھا، تو ان کے لیے تو کتنا بڑا لاک ڈاؤن تھا، کوئی بولتا ہی نہیں تھا، کوئی بولتا ہی نہیں تھا، سلام بھی کوئی نہیں کرتا، حضور بھی نہیں بات کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا تو جب میں حضور کو دیکھتا تو حضور اپنا چہرہ ادھر کر لیتے، جب میں اپنی نماز میں مشغول ہوتا مصطفیٰ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 50 راتیں گزری، اس سے پہلے کہتے ہیں ایک دن میرا اتنا دل بھر آیا نا سخت، کہ میرا ایک چچا کا بیٹا تھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے باغ میں چلا گیا، میں نے کہا یہ میرے سلام کا جواب ضرور دے گا، میرے دل کو ذرا ٹھنڈ مل جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یار تو بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور میں نے کہا مجھ پہ تو ترس نہیں آتا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور میں نے کہا میں تجھے یقین نہیں ہے کہ میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہوں، اس نے کوئی جواب۔ کہتے ہیں کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میری آنکھوں سے کہتے ہیں ادھر سے میں وہ بھی میرے بات نہیں بولا، اس نے کہا جب تک رسول پاک نے نہیں کہا میں نے نہیں بولنا۔ کہتے ہیں میں دیوار پھلانگ کے واپس آیا۔ کہتے ہیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد اپنے مکان کی ایک کمرے کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں سلا پہاڑی سے کسی نے آواز دی کعب بن مالک کون ہے، اس کے لیے خوشخبری ہو جائے۔ کعب بن مالک کون ہے، اس کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہتے ہیں وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا بندہ جب میرے پاس آیا نا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی میں فوراً سجدے میں گر پڑا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے سنا ہے، صبح کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی اور اس کے 2 ساتھیوں کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سوٹ تھا میرا ازار تھا، ایک اوپر قمیض تھی، اسی وقت میں کہتے ہیں کہ یہی میرے پاس سوٹ تھا، میں نے اس خوشی میں کپڑے اتارے اس کو تحفے میں دے دیے، بڑا تحفہ ہوتا تھا اس وقت کپڑے۔ کہتے ہیں یہ تو تحفے میں، کہتے ہیں میں نے ادھار لے کے کپڑے پہنے تو فٹافٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا سر۔ تو میں جب ملا ہوں حضور علیہ السلام کو، حضور فرماتے ہیں جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک تیرے لیے خوشی کا وہ دن نہیں ہے کہ آج اللہ نے تجھے اتنا بڑا دن عطا فرمایا، آج اللہ نے تمہارے حق میں آیت قرآن اتار دی ہے اور اللہ نے کیا کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر دی ہے۔ بڑی باتیں ہوئی لیکن ان میں سے ایک جملہ بیان کر کے میں بات کو آگے لے کے جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میں نے کہا حضور اللہ کی قسم اب میں زندگی میں اب بھی کبھی جھوٹ نہیں بات کروں گا، سچ بتاؤں گا۔ آج اتنی بڑی عزت اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے عطا فرمائی۔ کہتے ہیں ادھر سے لائنیں لگی ہوں مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر سے مجھے مبارکبادیں مل رہی ہیں، ادھر سے مجھے مبارکبادیں مل رہی ہیں، اپنے بھی مبارکبادیں، گھر بندہ گلے لگا رہا ہے، کوئی بندے رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں 50 دن انہوں نے بڑے سخت گزارے۔